Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu। ہم پہنچ چکے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 78 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 ہے، اور اس آیت میں بنی اسرائیل کا جو کردار رہا ہے، ان کی جو نافرمانیاں رہی ہیں، ان پر ان کے انبیاء ان کو مسلسل لعن طعن کرتے رہے ہیں۔ اور اس کی مثالیں عہد نامہ قدیم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتی ہیں، اور اس کی مثالیں بہت سی موجود بھی ہیں۔ اور عہد نامہ جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تنقیدی جملے بار بار ملتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تنقیدی جملوں میں اکثر ان کے علماء اور صوفیہ مخاطب ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان جملوں میں ان سے کہا تھا کہ تم سانپوں کے سپولے ہو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جس کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے، مگر اندر سڑی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم نے اپنے اوپر صرف مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، مذہبی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی ہے۔ تم مچھر چھانٹتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زوردار بحثیں کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو، جبکہ بڑے بڑے گناہ کھلے عام کرتے ہو۔ تو یہ یہودی قوم اور ان کے علماء کے کردار کی ایک جھلک ہے، ان کے اپنے نبی کی زبان سے۔ مگر یہ تو مخاطب ہیں یہاں پر یہود، مگر دوسری طرف یہی نقشہ آج ہمیں بھی اپنے مذہبی لوگوں میں نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں کسی بھی طرف سے ہوں، ان کو اسی کھانے میں رکھا جائے گا۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کا جو کردار ہے، اس کی جو نافرمانیاں ہیں، ان پر ان کے انبیاء ان کو مسلسل لعن طعن کرتے رہے ہیں۔ اور عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یعنی بائبل میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں اور موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی۔ لیکن بدقسمتی سے یہی نقشہ آج ہمارے اپنے مذہبی لوگوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اسی چیز کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی بھی۔ تو اگر ہم عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کو سامنے رکھتے ہیں تو قرآن کریم کی یہ آیت کس قدر سچائی پر مبنی نظر آتی ہے کہ اتنی تبدیلیاں ہو جانے کے باوجود بھی یہ باتیں آج بھی پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اپنی حد سے آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے جاتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اپنی حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ دیکھیے اس آیت کے تحت جب ہم معارف القرآن کھولتے ہیں تو اس آیت میں بنی اسرائیل اس کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان میں جو افراد و تفرید ہو گئی تھی، وہ لوگ جو افراد و تفرید میں مبتلا ہو گئے تھے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، پہلے داؤد علیہ السلام کی زبان سے، جس کے نتیجے میں ان کی صورتیں مسخ ہو کر تبدیل ہو کر خنزیر بن گئی تھیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ لعنت ان پر مسلط ہوئی، جس کا اثر دنیا نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ یہ لوگ مسخ ہو کر بندر بن گئے تھے۔ اور دیکھیے بعض مفسرین اس سلسلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں مقام کے تقاضے کے لحاظ سے یہاں اس آیت میں کیونکہ ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے تو مقام کے تقاضے سے صرف 2 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان پر جو لعنت کی ابتدا ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی، اور انتہا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اس طرح مسلسل 4 پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت مسلط کی گئی، یعنی جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی یا جنہوں نے ان کو حد سے آگے بڑھا کر خدائی صفات میں شریک کر دیا یا خدا ہی بنا بیٹھے۔ تو بعض مفسرین کی یہاں رائے یہ بھی ہے کہ مقام کے تقاضے کے لحاظ سے یہاں صرف 2 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا اور عیسیٰ بن مریم کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پر لعنت کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی اور انتہا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اس طرح مسلسل 4 پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت مسلط ہوئی، یعنی جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی یا جنہوں نے ان انبیاء کو حد سے آگے بڑھا کر خدائی صفات میں شریک کر لیا یا خدا ہی بنا بیٹھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 79 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اور نہی عن المنکر سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جو وہ کرتے تھے، یعنی جس معاشرے میں نہی عن المنکر ختم ہو جائے، یعنی برائیوں سے روکنا ٹوکنا ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ گندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ صفائی کا انتظام ہے قرآن کی طرف سے، اس لیے ہر شخص کی، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے اور ایک دوسرے کو روکتا رہے ٹوکتا رہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو۔ جس معاشرے سے یہ احتساب ختم ہو جائے اس کے اندر لازماً خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہ آیت نہی عن المنکر سے متعلق ہے اور اسی لیے یہ اس کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جو وہ کرتے تھے، یعنی جس معاشرے سے نہی عن المنکر ختم ہو جائے، یعنی برائیوں سے روکنا ٹوکنا ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ گندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن مجید کی طرف سے صفائی کا انتظام ہے۔ اب ہر شخص کے لیے یہ ذمہ داری ہے،
ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا اور ٹوکتا رہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو۔ جس معاشرے سے احتساب ختم ہو جائے اس کے اندر لازماً خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ دیکھیے آیت کریمہ کا مطلب یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر قوم کا بگاڑ شروع میں صرف چند افراد سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو وہ صرف چند افراد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے، اگر اجتماعی لوگ جو ہیں ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو یہ ضمیر ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتا ہے اور قوم کی مجموعی حیثیت بگڑنے نہیں پاتی۔ لیکن اگر قوم ان کے معاملے میں سستی شروع کر دیتی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں اپنی سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل جاتی ہے، پوری قوم اس کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے۔ یہی چیز تھی جو آخر کار بنی اسرائیل کے بگاڑ کا سبب بنی، اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے معاشرے کے لیے بھی یہ بات ایسے ہی ہے کہ جب قوم کا بگاڑ شروع ہوتا ہے تو صرف چند افراد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کے لوگوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو یہ لوگ ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتے ہیں اور قوم کی مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم کی مجموعی حیثیت بگڑنے نہیں پاتی۔ لیکن اگر قوم ان کے معاملے میں سستی اختیار کرتی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو ملامت کرنے کے بجائے اپنی سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے یا ان کا ساتھ دیتی ہے تو پھر یہ رفتہ رفتہ خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہ بات ہم سب کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے معاشرے کے لیے بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 80 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی خود کفر کرنے والوں کے حمایتی بنے ہوئے ہیں اور اپنے لیے ان کی حمایت تلاش کر رہے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ مطلب یہ ہے آگے بھیجنے کا کہ یہ سب ان کے کرتوت ہیں، وہ سب آگے یعنی اللہ کے یہاں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا وبال ان پر ایک دن پڑ کر رہے گا اور پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کا غضب ہوگا ان پر، اور آگے وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی یہ سب ان کے کرتوت وہ سب آگے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا وبال ان پر پڑے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کا غضب ہوگا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھیے تفسیر عثمانی میں ہے کہ اس جگہ کفر کرنے والوں سے مراد مشرکین ہیں اور آیتوں کا مصداق مدینے کے یہود تھے جنہوں نے مکے کے مشرکین کے ساتھ سازش کر کے صحابہ سے جنگ کی ٹھان لی تھی۔ اور اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی، اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے
کہ اعمال کا جو ذخیرہ مرنے سے پہلے آخرت کے لیے یہ بھیج رہے ہیں وہ ایسا ہے جو ان کو غضب الہی اور ہمیشگی عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ دونوں مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ سب ان کے کرتوت ہیں، وہ سب آگے یعنی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کا وبال ان پر پڑے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کا غضب ہوگا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس جگہ کفر کرنے والوں سے مراد مشرکین ہیں، اور آیات کا جو مصداق ہے مدینے کے یہود ہیں، جنہوں نے مکے کے مشرکین کے ساتھ سازش کر کے صحابہ سے جنگ کی ٹھان لی تھی۔ اور اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا جو ذخیرہ مرنے سے پہلے آخرت کے لیے یہ بھیج رہے ہیں وہ ایسا ہے جو ان کو غضب الہی، اللہ کے غضب کا اور ہمیشگی عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 81 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور اس پر جو نبی پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید پر، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر انہوں نے ان کفر کرنے والوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمانی کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور اس پر جو نبی پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، تو پھر انہوں نے ان کفر کرنے والوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمانی کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ترجمہ آیت نمبر 82 کا یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لازماً پاؤ گے، لَتَجِدَنَّ یہ تاکیدی ہے، تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ مکے کے اصنام پرست مشرکین صحابہ کے کھلے دشمن تھے، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن صحابہ اور ایمان والوں سے بدترین دشمنی یہود کی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے اور سازشی انداز میں صحابہ کو نقصان پہنچانے میں مشرکین مکہ سے کہیں آگے تھے، اور آج بھی یہود اور اصنام پرست یہ دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں اسی آیت میں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم لازماً پاؤ گے محبت کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ دیکھیے نصارہ کے بارے میں یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لازماً پاؤ گے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم لازماً پاؤ گے محبت کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف قرآن کا قول ہی نہیں ہے بلکہ اس واقعے کے اندر تاریخی سچائی بھی موجود ہے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ
کہ جس طرح شدید دشمنی اس وقت یہود نے آپ سے کی تھی ویسی نصارہ نے نہیں کی تھی۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح شدید دشمنی اس وقت یہود نے آپ سے کی تھی نصارہ نے ویسی نہیں کی تھی، نصارہ نے ایسی نہیں کی تھی۔ نجاشی یعنی شاہ حبشہ نے اس وقت مسلمان مہاجرین کو پناہ دی تھی، جو لوگ اس کے ملک میں ہجرت کر کے آئے تھے ان مہاجرین کو پناہ دی تھی۔ اور اسی طرح سے مقوقش شاہ مصر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے تھے، اور اسی طرح ہرقل نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا احترام کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ اور اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جن کا ذکر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر ان کا رویہ کافی بہتر تھا۔ بعد میں انہوں نے مشورہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہیں کیا تھا، اور آپس میں مشورہ بھی کیا تھا اس بات کا کہ اگر ہم یہ بات اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، تو اگر یہ وہی نبی ہیں تو ہمارا مباہلہ کرنا گویا کہ تباہی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہیں تھی جو یہود کی مخالفت میں تھی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ اس لیے کہ ان عیسائیوں میں عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ یعنی عیسائیوں میں اس وقت تک علماء حق موجود تھے، وہ واقعی اللہ والے تھے۔ بحیرہ راہب عیسائی تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ اسی طرح سے ورقہ بن نوفل جو مکے کے مشہور لوگوں میں سے تھے، بہت سی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ورقہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تھے، پہلی وحی آپ پر آئی تھی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان شخص کا ورقہ بن نوفل کا خیال آیا اور وہ ان کے پاس لے گئی تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کی، اور یہ بات کہی کہ یہ نبوت کی باتیں ہیں اور یہ فرشتہ وحی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں اور آپ کی قوم آپ کو ضرور نکالے گی، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ بہرحال یہ عرب کے رہنے والے تھے، لیکن وہ حق کی تلاش میں ملک شام گئے تھے اور انہوں نے مذہب عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ وہ عبرانی زبان میں توریت لکھا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان میں توریت لکھا کرتے تھے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق کہی جا رہی ہے۔ بعد میں اگرچہ یہ صورتحال نہیں رہی اور یہ لوگ بھی دشمنی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ ہمارا یہ چھٹا پارہ بھی اختتام اس کا ہو گیا ہے، اور یہ آخری آیت تھی اس پارے کی، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔